ٹی وی اور انٹرنیٹ کی ایجاد سے پہلے ایک وقت تھا جب عالم اور دانشور اس شخص کو سمجھا جاتا تھا جس کے پاس زیادہ سے زیادہ معلومات ہوتی تھیں، کیونکہ اس دور میں معلومات کا حصول بہت مشکل تھا۔ کتابیں بہت کم ہوتی تھیں اور ان تک رسائی بھی بہت کم لوگوں کو ہوتی تھی۔ لیکن آج کل حالات بالکل ہی مختلف ہیں۔ تاریخ پر بہت ہی مشہور کتابوں کے مصنف یووال نوآ ہرارے کے مطابق اس وقت معلومات ایک سیلاب کی طرح پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور سب سے دانا شخص وہ ہے جو اس سیلاب میں سے صرف سچی اور مفید معلومات پر اپنی توجہ رکھے۔ کتابیں، اخبارات، ٹی وی، سوشل میڈیا، ہمارے آس پاس موجود لوگ، ایک دن میں ان ذرائع سے ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کے راستے بہت زیادہ معلومات وصول کرتے ہیں۔ یہ بات تو آپ ضرور مانتے ہیں کہ ان معلومات میں سے کچھ سچ ہوتا ہے، کچھ جھوٹ ہوتا ہے، اور کچھ حصے میں سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہو تو شاید آپ اندازہ لگا سکیں یا کم از کم شک کر سکیں کہ سامنے والا شخص سچ نہیں بول رہا، لیکن اگر کوئی سچ کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ کر دے تو اس کا پتہ لگانا کافی مشکل ہے، خاص طور پر اس وقت جب جھوٹ بولنے والا شخص اپنے کام یعنی سچ کے اندر جھوٹ کی آمیزش کرنے میں ماہر ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ پورا جھوٹ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا سچ میں چھپا ہوا جھوٹ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص اپنی دانست میں سچ بول رہا ہو لیکن اس کے پاس معلومات ہی غلط ہوں، یا وہ نادانستگی میں کسی غلط نظریے کا پیروکار ہو۔ جبکہ کچھ لوگ جو کہ پیشے کے لحاظ سے کل وقتی یا جز وقتی لکاری ہوتے ہیں، یا جن کا کام ہی مخصوص خیالات کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنا ہو، تو وہ جان بوجھ کر جھوٹ کو ایسے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر لوگ اس پر شک نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ شخص اپنے کام میں ماہر ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اسکول یا کسی ادارے میں کسی بیان کا تنقیدی تجزیہ کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ چونکہ عام طور پر ہمارا اپنا ذہن بھی آرام پسند ہوتا ہے، یوں ہم خود سے بھی کسی بیان پر غور کرنے کی زحمت نہیں کرتے اور الفاظ میں چھپے مخصوص اشاروں سے اس کے اصل مقصد کو سمجھ نہیں پاتے، اور نتیجے میں اس شخص کے الفاظ کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ عام طور پر موٹیویشنل اسپیکرز، مذہبی اور سیاسی مقرر، اخباری کالم نگار، یوٹیوب پر موجود پروپیگنڈا چینلز، جب تک آپ ان کے الفاظ پر غور نہیں کریں گے تو آپ اس طرح کی شعبدہ بازیوں کو بآسانی محسوس نہیں کر سکیں گے۔ ایک اور اہم مسئلہ مالیاتی فراڈ کا ہے۔ لوگ جیتو پاکستان اور دوسرے پونزی اسکیم وغیرہ کے چکر میں بھی اسی لیے پھنس جاتے ہیں کہ وہ سامنے والے شخص کی چرب زبانی کی وجہ سے سچ میں چھپے جھوٹ کو سمجھ نہیں پاتے، اور نتیجے میں لالچ میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے قومی و مذہبی رہنما اپنی تقریروں اور بیانات میں تواتر کے ساتھ اپنی شیرین بیانی کے ساتھ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بظاہر ان کی باتیں بالکل سچ اور ہمارے مفاد میں نظر آتی ہیں، نیز ان کی پوزیشن کی وجہ سے ہم ان کے الفاظ کے چناؤ پر غور نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان کے بیانات کا منطقی تجزیہ کریں تو آپ واضح طور پر ان میں دھوکہ دہی کی کوششوں کو پہچان سکیں گے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ کسی شخص کے بیان میں کتنی سچائی ہے؟ کیا سامنے والا شخص مخلصانہ رائے یا مشورہ دے رہا ہے، یا پھر ہماری کم علمی کا فائدہ اٹھا کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے سمجھنے کا عمل کس طرح کام کرتا ہے، اور ہمیں چیزوں کا علم کس طرح حاصل ہوتا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر ہم کس طرح چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھنے کے عمل کی ابتدا پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ نہ صرف انسان اور جانور بلکہ درخت اور پودے بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کرتے ہیں اور اسی حساب سے اپنے آپ کو آب و ہوا کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے سردی، گرمی، پانی کی کمی بیشی، سورج کی روشنی کا رخ وغیرہ۔ تمام جانداروں کے ڈی این اے میں پیدائش سے پہلے بہت ساری معلومات موجود ہوتی ہیں جو کہ ان کے قد، رنگ اور کافی دیگر خصوصیات کی تفصیلات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ انسان اور جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی کھانا پینا، سانس لینا، آواز نکالنا، پیشاب کرنا پہلے سے جانتے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کو فطری جبلت یا بیسک انسٹنکٹ کہا جاتا ہے۔ پیدائش کے بعد سیکھنے کے عمل سے اس علم میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جوں ہم بڑے ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر پیش آنے والے واقعات اور لوگوں سے میل جول کے دوران
ہم کافی ساری معلومات اپنے اندر جمع کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مستقبل میں کسی بھی واقعے کے رد عمل کا تعین کرتے ہیں۔ جب ہمیں کسی ذریعے سے کوئی معلومات ملتی ہے تو ہم اپنے ذہن میں پہلے سے موجود علم کی مدد سے اس کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کسی ایسی چیز کا ذکر کرے جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ مذکورہ شے دیکھنے میں کیسا ہے۔ سامنے والا شخص ہمیں کسی ایسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہوں، اور پھر اس نئی چیز کا موازنہ اس پرانے چیز سے کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں ایک چیز یا علم کی مدد سے ہم نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود علم کی وجہ سے ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں مدد تو ملتی ہے، مگر اس کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم عصبیت یا تنگ نظری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں یا کسی کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمیں کسی ایسے شخص کے بارے میں منفی باتیں بتا دے جس سے ہم کبھی نہیں ملے تو ہمارے ذہن میں اس شخص کے حوالے سے کسی نہ کسی حد تک منفی سوچ موجود رہے گی، اور ہم اس کے ہر عمل یا گفتار کو اسی منفی سوچ کے آئینے میں سے دیکھیں گے، تا وقت کہ ہم اس شخص کے ساتھ زیادہ وقت گزار کر اپنا خود کا رائے قائم کر لیں۔ اسی طرح اگر کوئی فرد، قوم، پارٹی، علاقہ، مذہب، فرقہ یا نظریہ وغیرہ ہمیں اچھا نہ لگتا ہو تو اس کے بارے میں کسی بھی منفی بات کو سچ سمجھ کر فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کسی پسندیدہ چیز کے بارے میں کی گئی ہر مثبت بات کو سچ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے مخالف لیڈر پر الزام لگا دے تو ضرور سچ ہوگا، یا اگر ہمارے لیڈر کی تعریف کرے تو ضرور سچ بول رہا ہے۔ دوسری صورت میں سامنے والا شخص غلط بیانی کر رہا ہے۔ یوں اگر ہم کسی غلط نظریے یا خیال کے پیروکار ہوں اور صرف اسی کی حمایت میں لکھی جانے والی چیزیں پڑھیں یا سنیں تو ہمارا غلط نظریہ یا خیال مزید پختہ ہو جاتا ہے، اور ہم ہمیشہ اسی غلط اور جھوٹے خیالات کے پندے میں پھنسے رہیں گے۔ اگر آپ کسی بھی مواد کو پڑھتے، دیکھتے یا سنتے وقت آگے بتائے گئے تمام نکات کو ذہن میں رکھیں گے تو تمام نہ صحیح کچھ دھوکہ بازوں سے خود کو ضرور بچا سکیں گے۔ ہم الفاظ کے اس ہیر پھیر سے خود کو کیسے بچائیں؟ اپنے ذہن کو عصبیت سے کیسے پاک کریں تاکہ ہم غلط اور صحیح نظریے اور خیال کو پہچان سکیں؟ اپنے ذہن کی تربیت کیسے کریں تاکہ وہ یہ کام خودکار طریقے سے کر سکے؟ چرب زبان کالم نگاروں، اینکر پرسن اور سیاستدانوں کے الفاظ کے جال سے خود کو کیسے بچائیں؟ اس کے لیے ہمیں ان چند چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ہم دراصل دھوکہ کیسے کھاتے ہیں اور کس سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اکثر و بیشتر یہ ہوتی ہے کہ ہم لالچ میں آ کر دھوکہ کھاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ ہم دھوکہ ان لوگوں سے کھاتے ہیں جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کو سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یعنی جب آپ کو بغیر محنت یا بہت ہی کم محنت کے عوض بہت زیادہ پیسہ مل رہا ہو۔ کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کو بغیر محنت یا بہت کم محنت یا پھر بہت کم سرمایہ لگا کر زیادہ پیسے مل سکتے ہیں تو آپ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور مالیاتی فراڈ کی سب سے اہم اور پہلی نشانی یہی ہے۔ انٹرنیٹ پر اکثر ایک لنک پر کلک کر کے انعام جیتنے کا لالچ دیا جاتا ہے، یا پھر مفت میں کسی انعامی اسکیم جیتنے پر پیسوں کا لالچ دے کر معصوم لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پیسہ کمانا آسان کام نہیں، اور کوئی بھی ایسے کسی کو مفت میں پیسہ نہیں دیتا۔ یوٹیوب پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی یوٹیوبر کسی بوڑھے یا بچے سے جو چیزیں بیچ رہا ہو اس سے تھوڑا سا سامان لے کر زیادہ پیسے دے دیتا ہے۔ لوگ اس کے جذبے سے متاثر ہو کر اس ویڈیو کو دڑا دڑ شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ یوٹیوبر کوئی مفید ویڈیو بنا کر اتنے پیسے اپنے ویڈیو کے اشتہار پر خرچ کرے تو اس کی ویڈیو اتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا جتنا اس طریقہ کار کے تحت پہنچتا ہے۔ یوں وہ لوگوں کے جذبہ ہمدردی کا فائدہ اٹھا کر تھوڑے پیسوں سے اپنے چینل کی مشہوری کرا کے بدلے میں بہت سارا پیسہ کما لیتا ہے۔
دوسرا، جب کوئی شخص آپ کے عقائد کی حمایت میں کوئی بات کرے تو اس بات کو ضرور منطقی بنیاد پر جانچ لیں، کیونکہ جب اس کے برعکس کوئی ہماری مخالفت میں بولتا ہے تو اول تو ہم اس پر یقین ہی نہیں کرتے یا پھر اس بات پر بہت غور و خوض کرتے ہیں اور دھوکہ کھانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف عام طور پر ہر شخص کو اپنی زبان، نسل، ملک، مذہب، فرقہ اور علاقے سے محبت ہوتی ہے، اور یہی ہمارا کمزور نقطہ ہوتا ہے جہاں پر ہم بلا سوچے سمجھے اپنے عقائد کی حمایت میں ہر چیز پر یقین کرتے ہیں اور ان کے مخالفت میں بیان کی گئے ہر بات کو جھوٹ اور غلط سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہی دو چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، ایک لالچ اور دوسرا وہ لوگ جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری چیز جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے نظریے یا خیال سے متعلق تنقیدی اور مخالفانہ مواد پڑھیں۔ جی ہاں، ذہن کی خودکار تنقیدی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے مفید نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے نظریات اور خیالات کے حامی مواد کے ساتھ ساتھ مخالف مواد کا بھی مطالعہ کریں۔ خاص طور پر مخالف نظریات کے معروف ترین لکھاریوں کے مواد کا ضرور مطالعہ کریں، کیونکہ اس وقت آپ ایک ایسی چیز پڑھ رہے ہوں گے جس کے بارے میں آپ کی رائے مثبت نہیں ہے، تو اس مطالعے کے دوران آپ کا ذہن خود بخود اس مواد میں موجود مختلف نکات پر تنقید کرنے لگے گا۔ اب اس مواد کو پڑھتے ہوئے آپ کو دانستہ یہ سوچنا ہے کہ آپ کا ذہن کس بنیاد پر اس مواد پر تنقید کر رہا ہے، اور جس نظریے کے آپ حامی ہیں کیا انہی نکات کی بنیاد پر آپ ان پر بھی تنقید کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ مخالف و موافق دونوں مواد کو ایک ہی نظر سے دیکھ کر تنقیدی جائزہ لیں گے تو اگلی مرتبہ اگر کوئی آپ کے کسی نظریے کے حمایت میں بھی کچھ کہہ دے تو آپ اس بیان کا اسی طرح تنقیدی جائزہ لیں گے۔ یوں کوئی بھی شخص آپ کو اس طریقہ کار سے دھوکہ نہیں دے سکے گا کہ وہ بظاہر آپ کے نظریے کی حمایت کر رہا ہو لیکن در پردہ آپ کو کوئی جھوٹا خیال بیچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نمبر 3، اس سلسلے کی تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم ہر بیان کا منطقی طریقے سے جائزہ لیں، خواہ وہ ہمارے نظریے کی حمایت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس ویڈیو میں ہم منطق اور اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ایک بہت ہی لمبا موضوع ہے، لیکن آپ کسی بھی بیان کا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں تاکہ کوئی آپ کو اپنی چرب بیانی اور عیاری سے دھوکہ نہ دے سکے، اس کے لیے آپ کو الفاظ اور جملوں میں موجود ان چند چیزوں پر دھیان دینا ہوگا۔ پہلی بات، اگر سامنے والا شخص حقائق پر بات کرنے کے بجائے جذباتی باتوں اور پرجوش تقریر سے آپ کو کسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کرے اور آپ کو اپنا حامی بنانا چاہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس شخص کی باتوں میں سچائی کی گنجائش کم ہے۔ ایسا شخص اپنے الفاظ سے آپ کے اندر جذبات پیدا کر کے، مثلا خوف دلا کر، غصہ دلا کر، بیچارگی ظاہر کر کے، رحم دلا کر، احساس گناہ یا احساس جرم کو ابھار کر آپ کو قائل کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو مذکورہ شخص کی باتوں کو سننے کے بجائے خود سے حقائق کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، بعض اوقات جب کسی پر تنقید کی جا رہی ہو تو اس کے بیان کو توڑ مروڑ کر یا سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جاتا ہے، اور یوں بیان میں موجود کمزور پہلو کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گروہ کا کوئی لکھاری یا مقرر مخالف گروہ کے کسی بیان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہو تو اس بیان کا خود بھی جائزہ لیں اور موازنہ کریں کہ کیا اس بیان کو تنقید کرتے وقت منوان بیان کیا گیا ہے یا توڑ مروڑ کر۔ یوں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مذکورہ لکھاری یا مقرر جو بظاہر آپ کا حامی ہے کتنا سچا ہے۔ تیسری بات، کسی بیان کا جائزہ لیتے وقت تیسری چیز جس پر آپ نے دھیان دینا ہے، منطق میں اس کو سلپری سلوپ آرگومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں دلیل دینے والا کسی بھی واقعے، کسی حرکت یا قانون کا حوالہ دے کر اس سے ایسے نتائج اخذ کرتا ہے جو اس عمل کا لازمی نتیجہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس بات کا کوئی ثابت شدہ سائنسی ثبوت موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دلیل دینے والا کہتا ہے کہ موبائل کے ٹاور لگانے سے قحط آ جائے گا۔ موبائل کے ٹاور کی وجہ سے پرندوں کا اپنا راستہ تلاش کرنے کا نظام متاثر ہوتا ہے جس سے وہ کیڑے مکوڑوں کا شکار نہیں کر پاتے۔ نتیجے میں کیڑے مکوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں اور فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یوں خوراک کی قلت کی وجہ سے قحط آ جائے گا۔ یا یہ کہ کوئی کسی بچے کو ایک دن ہوم ورک نہ کرنے پر بول دے کہ اس کے نتیجے میں تم غریب ہو جاؤ گے۔ ہوم ورک نہیں کرو گے
तो सबक याद नहीं होगा, फिर इम्तिहान में नतीजा ख़राब होगा, उसकी वजह से अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से काबिलियत नहीं आएगी और नौकरी नहीं मिलेगी, तो सारी ज़िंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी, यूँ तुम सारी ज़िंदगी गरीब रहोगे। अगली मरतबा जब आप अपने किसी पसंदीदा लिखारी को पढ़ रहे हो या पसंदीदा मुकर्रर को सुन रहे हो तो उसकी दलील में स्लिपरी स्लोप आर्गूमेंट की मौजूदगी का ज़रूर जायज़ा लें। चौथी बात, एक बहुत ही अहम धोखा दही जो कि हमारे मुल्क में आम है वो है किसी मुखालिफ के उस बात या काम जिससे हमारा ताल्लुक़ हो उससे हटकर मुखालिफ की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हमारे मुल्क में सियासी, मजहबी या ज़ाती मुखालफत की बिना पर किसी के काम या उसके दलाइल को छोड़कर उस शख्स की ज़ात पर ज़्यादा तनकीद की जाती है ताकि उस शख्स को बदनाम किया जाए और नतीजे में लोग उसके काम और दलाइल के बजाय उस शख्स की ज़ात पर तवज्जो दें और मुखालफत करें। पांचवा नुकता, एक और धोखाधड़ी जो पढ़ने वालों या सुनने वालों से की जाती है उसको महदूद इख्तियार का धोखा कहा जा सकता है। इसमें मुकर्रर या लिखारी आपको किसी मसले के बारे में बताता है कि या तो आप ये कर सकते हैं या वो, यानी आपके सामने सिर्फ दो रास्ते रखता है, जबकि हकीकत में इस मामले में और भी रास्ते मौजूद हो सकते हैं जिनको जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है ताकि सामने वाले के जहन को महदूद करके अपनी बात मनवा ली जाए। और वो दो ऐसे रास्ते बयान करेगा जिसमें एक उसकी मर्जी का होगा जबकि दूसरा ऐसा रास्ता बताएगा जिसको आप बआसानी रद्द कर दें। यूँ वो आपकी सोच के दायरे को महदूद करके अपने मकसद को हासिल करना चाहता है। छठा नुकता, बयान में मौजूद तासुब या जानिबदारी के रुझान पर गौर करें। यह तरीका वारदात उन लोगों का है जो बज़ाहिर किसी मामले पर गैर जानिबदार नजर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल मामला ऐसा नहीं होता। वो शख्स बज़ाहिर गैर जानिबदार होकर हमें अपनी बात पर कायल करने की कोशिश करता है। एक बात यकीनी है कि किसी भी शख्स का किसी भी मसले पर गैर जानिबदार होना अगर नामुमकिन नहीं तो नहायत ही मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सामने वाला शख्स वाकई गैर जानिबदार है या नहीं? इसके लिए हमें उस शख्स के अल्फाज और जुमलों में चंद इशारों पर गौर करना होगा। सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि वो शख्स दो मुख्तलिफ और मुखालिफ मामलात में राय देते वक्त किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो दोनों फरीकों के लिए दो मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज यानी किसी के लिए बाइज़्ज़त अल्फाज और दूसरी के लिए हल्के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो यकीन करें कि वो शख्स गैर जानिबदार नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि वो शख्स जो शवाहिद और मिसालें पेश कर रहा है वो बैलेंस हैं या किसी एक तरफ झुके हुए हैं, किसी तरफ ज़्यादा मिसालें जबकि दूसरी तरफ चीज़ों को हज़फ करके पेश कर रहा है। जानिबदार शख्स एक तरफ मामलात पर वजाहतें पेश कर रहा होगा जबकि दूसरी तरफ के मामलात में कीड़े निकाल रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हम में से हर शख्स किसी न किसी सतह पर जानिबदार होता है, इसलिए किसी भी मामले का जायज़ा लेते वक्त हमें अपनी जानिबदारी पर भी ध्यान देना होगा। अगली वीडियो में हम मिसाल के लिए एक तहरीर लेकर उसका जायज़ा लेंगे और चंद और नुकात पर गौर करेंगे जहां पर हम धोखा खा सकते हैं। इसमें हम लिखने के फ़न में इस्तेमाल होने वाली कुछ चालबाजियों का जिक्र करेंगे जिन पर गौर करना ज़रूरी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।